الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس للإنسان إلا ما سعى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو مالک الملک ہے، جو رب العرش العظیم ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. اور اسی سے دعا ہے کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما. محمد عربی رحمت للعالمین، سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے اس کو ہمیں اور آپ کو بہت غور سے سننا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پر ہمارا عمل کتنا ہے. بہت چھوٹی سی ایک بات ہے، میں نے پوری آیت نہیں پڑھی ہے، اس آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے.
زندہ قوموں کو جھنجھوڑا ہے اور زندہ انسانوں کو جھنجھوڑا ہے. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. یہ دنیا بہت خطرناک ہے، انتقام لیتی ہے. بہت چھوٹا سا جملہ ہے بس. تم جو کرو گے اور جتنا کرو گے تمہیں اتنا ملنا ہے. میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اور جیسا کرو گے اس کا انعام تمہیں ویسا ہی ملنا ہے. اچھا کرو گے تو اچھا، برا کرو گے تو برا. ہاں، اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کل تک کچھ نہیں تھا اور آج اچانک کروڑوں کا مالک ہے. ہمارے سامنے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے. آپ اپنے علاقے سے باخبر ہیں، ہم اپنے ایریے سے باخبر ہیں. کل تک کچھ نہیں تھا، آج کروڑوں کے مالک ہیں. تو یہ چیز بھی عبرت کے لیے ہے. اگر انہوں نے یہ ساری چیزیں محنت سے حاصل کی ہیں تو ٹھیک، اور اگر محنت سے حاصل نہیں کی ہیں تو اسی دنیا میں تم ان کی بربادی بھی دیکھو گے، کیونکہ جہاں سے کمایا ہے وہ خرچ بھی اسی جگہ پر ہوگا. اگر راستہ غلط تھا تو اس کا خرچ بھی غلط طریقے پر ہوگا. ایسے حالات پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ کہ وہ جو غلط طریقے سے اور دھوکے سے جو تم نے کمایا تھا وہ غلط طریقے سے اور دھوکے سے وہ جائے گا بھی. اس لیے ان کو دیکھ کر بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ کل تک تو کچھ نہیں تھا، آج اچانک. یہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے. جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے بھی. دو قانون ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. ایک ہے قانون شریعت اور ایک ہے قانون فطرت، لا آف نیچر. میں جو چیز بتانے اور سمجھانے جا رہا ہوں پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن آج سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. قانون شریعت کے اندر رحم ہے لیکن قانون فطرت کے اندر رحم نہیں ہے. لا آف نیچر رحم نہیں کرتا ہے. اگر آپ نے آج اپنے باپ کو مارا ہے تو کل آپ کی اولاد بھی آپ کو مارے گی. یہ لا آف نیچر ہے جو معاف نہیں کرتا ہے. باپ کو مارا، باپ کو رحم آ گیا، بیٹا ہے میرا، معاف کر دیا. باپ کے معاف کرنے کے بعد شریعت بھی معاف کر دیتی ہے، اللہ بھی معاف کر دے گا، لیکن نیچر معاف نہیں کرتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی ہے. یہ دنیا کا نظام ہے اور یہ چلا آ رہا ہے. قارون کے انجام کو دیکھو، فرعون کے انجام کو دیکھو. لا آف نیچر سے ہی مجبور ہو کر یہ سب تباہ ہوئے، برباد ہوئے. ہٹلر جیسا شخص بھی لا آف نیچر ہی کی وجہ سے برباد ہوا. اگر آج بوڑھا ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کو آپ نے گھر سے نکالا ہے تو یاد رکھیے گا آپ کا بڑا بیٹا بھی آپ کو آپ کے گھر سے نکالے گا. ماں بھلے ہی معاف کر دے، اللہ بھلے ہی معاف کر دے. قانون شریعت میں رحم ہو سکتا ہے لیکن قانون فطرت میں، لا آف نیچر میں رحم نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ کمایا ہے
تو آپ کو بھی دھوکہ دیا جائے گا. یہ لا آف نیچر ہے. اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو لا آف نیچر ہے, فطرت کا قانون ہے کہ آپ کے اوپر بھی ظلم کیا جائے گا, آپ اس سے بچیں گے نہیں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اچھے کام میں کوشش کرو گے اچھا انعام دیکھو گے, برے کام میں کوشش کرو گے برائی کو کاٹو گے بھی. اور یہ اصول ہے, یہ حدیث ہے, اور ایسی ویسی حدیث نہیں ہے, بخاری کی حدیث ہے. دنیا میں انسان اپنے کسی بھی گناہ کا انجام اس دنیا میں پائے یا نہ پائے, لیکن ایک گناہ کی سزا وہ اس دنیا میں پا کر رہے گا, اور وہ ہے اپنے ماں اور باپ دونوں کو رلانا, ماں اور باپ کو ستانا. اگر آپ کی وجہ سے آپ کے باپ کے آنکھوں میں آنسو آئے, اگر آپ کی وجہ سے آپ کی ماں کے آنکھوں میں آنسو آئے, اگر آپ کی وجہ سے آپ کو کے باپ کو اور آپ کی ماں کو تکلیف ہوئی ہے, آپ نے اس دنیا میں اپنے باپ اور اپنی ماں کا دل دکھایا ہے, تو کعبے کے رب کی قسم اس مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر اتنی بڑی بات ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, اس دنیا میں ملک الموت بھی آپ کی روح اس وقت تک نہیں قبض کرے گا جب تک کہ ماں باپ کو ستانے کا انجام اس دنیا میں آپ دیکھ نہ لیں, آپ اس انجام کو بھگت نہ لیں, آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو نہ جائے, تب تک موت آپ کو نہیں آ سکتی ہے. قبر کی زمین بھی آپ کو ایکسپٹ نہیں کرے گی, قبر کی زمین میں آپ جا نہیں سکتے جب تک کہ اپنے ماں باپ کو رلانے کا انجام اس دنیا میں دیکھ نہ لو. یہ لا آف فطرت ہے اور شریعت کا قانون بھی ہے. شریعت رحم کر سکتی ہے, لا آف نیچر رحم نہیں کرتا ہے. نیچر ہے. اگر آپ کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرو گے, سماج آپ کو معاف کر دے, معاشرہ آپ کو معاف کر دے, ایک میٹنگ ہو جائے, 25,000 50,000 کا جرمانہ آپ کے اوپر عائد کر دیا جائے, یہ سب ہوگا اور رفع دفع کیا جا سکتا ہے. آپ نے گناہ سے توبہ کی, اللہ بھی آپ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن لا آف نیچر آپ کو معاف نہیں کرے گا. آپ نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا ہے تو آپ کی بہن کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے گا. آپ نے کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے تو آپ کی بیٹی کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے گا. آپ نے کسی کے بیٹے یا بیٹی پر ظلم کیا ہے تو آپ کے بیٹے اور بیٹی کو بھی یہ دن دیکھنا پڑیں گے. شریعت رحم کر سکتی ہے, قانون فطرت رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شراب پیو گے توبہ کرو گے, قانون شریعت معاف کر سکتی ہے. لا آف نیچر یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد آپ صحت مند رہیں, آپ کے گردے خراب نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. یہ لا آف نیچر ہے کہ آپ کے گردے خراب ہوں گے. شریعت معاف کر سکتی ہے. رب استغفر اللہ, توبہ کریے, استغفار کریے, گناہ سے معافی مانگیے, اللہ معاف کر دے گا. لیکن لا آف نیچر آپ کو معاف نہیں کرے گا. آپ کی کڈنی خراب ہونا ہے اور ہوگی, آپ کو اس میں جو غلط طریقے سے پیسہ کمایا ہے وہ خرچ کرنا پڑے گا. ڈائلسس پہ آپ کو جانا پڑے گا, آپ کی کڈنی برباد ہوگی. ایسا ہو نہیں سکتا بیڑی سگریٹ پینے کے بعد اور لاشری اور گٹکا اور یہ ساری حرام چیزیں کھانے کے بعد آپ صحت مند ہوں. آپ اس کی توبہ کریں, اللہ معاف کر سکتا ہے, شریعت معاف کر سکتی ہے, لیکن لا آف نیچر آپ کو معاف نہیں کرے گا. آپ کو اس کا انجام اپنی طبیعت کے خراب ہونے کی شکل میں بھگتنا پڑے گا, اپنے پھیپھڑوں کی خرابی کی شکل میں بھگتنا پڑے گا, کیونکہ یہ لا آف نیچر ہے. معاف کیجئے گا, نیچر کبھی معاف نہیں کرتا. لا آف نیچر, قانون فطرت معاف نہیں کرتا. بہت اونچی بات ہے. اسی لیے قرآن کی اس آیت پر ذرا توجہ دیجئے گا. اتنی بات کافی ہے جو میں نے کہی ہے. آدمی سوچتا نہیں ہے, سوچتا ہے شراب پیے چلو توبہ کر لی ہے مجھے معاف ہو. نہیں, شریعت نے معاف کر دیا ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے فطرت, معاف نہیں کرے گی. یہ لا آف نیچر ہے کہ یہ زمین کسی بدکار انسان کو معاف نہیں کرتی ہے, کسی زانی اور بدچلن کو معاف نہیں کرتی ہے. یہ زمین خون سے پاک ہونا چاہتی ہے, اور لا آف نیچر یہ ہے کہ زمین کے اوپر کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہ کیا جائے. یہ زمین کسی کو معاف, لا آف نیچر ہے, یہ معاف نہیں کرتی ہے. اور ایسا کرو گے تو یہ زمین خون سے لالا زار ہوگی, یہ زمین پہ خون بہایا جائے گا, یہ زمین فساد سے بھر جائے گی. یہ لا آف نیچر ہے. اس لیے سب سے زیادہ سخت قانون امام کائنات نے اسی کا بنایا ہے.
سب سے زیادہ سخت قانون. اگر ایک مرڈر کرنے والے نے کسی کا مرڈر کیا ہے اس کو پکڑو اور اس کی بھی گردن اڑا دو. بہت آسان سزا ہے. کسی نے قتل کیا ہے پکڑو, اڑا دو, گردن مار دو. ایک جھٹکے میں گردن پہ تلوار چلی, گردن تن سے جدا, کوئی تکلیف نہیں ہے, گردن ہی اڑ گئی, کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن زنا کی سزا میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ نے لا آف نیچر, ایک ایسی فطرت ہے جس کا خیال شریعت نے بھی کیا ہے, محمد رسول اللہ نے بھی کیا ہے. اس لیے زانی اور بلاತ್ಕಾری اور ریپ کرنے والے کی سزا یہ نہیں رکھی کہ اس کی گردن اڑا دو, بلکہ یہ رکھا ہے کہ اس کو لڑکا ہے تو اس کو دوڑا دوڑا کر پتھر سے مارو, کیونکہ جس وقت کسی کی بیٹی اور بہن کے ساتھ کھیل رہا تھا اس کے ایک ایک روئے کو, ایک ایک رونگٹے کو جو لطف مل رہا تھا, جو مزہ اور انجوائے لے رہا تھا, تکلیف بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے ایک ایک رونگٹے کو اس کا احساس ہو, اس کے باڈی اور جسم کے ہر پارٹس کو اس کی تکلیف کا, درد کا احساس ہونا چاہیے. اسی لا آف نیچر کے تحت محمد رسول اللہ نے سزا بھی یہ رکھی ہے کہ ایسے انسان کو ایسے مارا جائے کہ اس کی پوری باڈی کو درد کا احساس ہونا چاہیے. لا آف نیچر کا خیال اللہ کے رسول نے بھی رکھا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم پیسہ کہاں سے کما رہے ہیں. اگر آپ سود کھا رہے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, بہت بڑا گناہ ہے. قانون شریعت معاف کر سکتی ہے, لیکن سود جو آپ نے کھایا ہے اور آپ کے سود کی جو رقم ہے وہ آپ نے اپنی بیوی اور بچوں کو کھلائی ہے, تو لا آف نیچر ہے, حرام کا لقمہ کھانے کے بعد پھر آپ کا بچہ ابن تیمیہ نہیں بن سکتا ہے, ابن قیم نہیں بن سکتا ہے, ثناء اللہ امرتسری نہیں بن سکتا ہے, امام مالک نہیں بن سکتا ہے, امام احمد ابن حنبل نہیں بن سکتا ہے. آپ اس بچے سے جس کی رگوں میں حرام کا خون آپ نے دوڑایا ہے, لا آف نیچر ہے, یہ قانون فطرت ہے کہ یہ بچہ بڑے ہو کر اپنے باپ کو گالیاں دینے والا ہی پیدا ہوگا, یہ بڑے ہو کر اپنی ماں کو ستا سکتا ہے, کیونکہ اس کی رگوں میں آپ نے وہ خون نہیں دوڑایا ہے, اس کی رگوں میں آپ نے پرورش کا وہ خون نہیں جس کا اچھا اثر پڑے. یہ دن آپ کو دیکھنا پڑیں گے اور اس کے لیے آپ تیار رہیے, کیونکہ قانون شریعت معاف کر سکتی ہے, لا آف نیچر ہمیں اور آپ کو معاف نہیں کر سکتا ہے. اس دنیا میں وہی جیے گا جو کرے گا, جو محنت کرے گا. اس دنیا میں جینے کا حق اسی کو ہے, یہ دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی ہے. جو پودے سست رفتاری سے بڑھتے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں. آپ نظر ڈالیے, یہ لا آف نیچر ہے جو معاف نہیں کرتا ہے. کھیتوں پر نظر ڈالیے, جنگلوں پہ نظر ڈالیے, جن پودوں کی نشو و نما اچھی نہیں ہوتی اور سست رفتاری کے ساتھ بڑھتے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں. وہی درخت زمین پر باقی رہتے ہیں جو فائدے مند ہوتے ہیں, اور جن سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا ان درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. یہ دنیا کا نظام چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں کام کرنے والے کی قدر کی جائے گی, محنت کرنے والے کی قدر کی جائے گی. اس دنیا میں جو محنت کرے گا وہی اس دنیا میں راج کرنے کا حق رکھتا ہے, اور اگر سستی کی تو تم مارے جاؤ گے, کیونکہ دنیا سست انسان کو معاف نہیں کرتی ہے, یہ موت ہے اس کے لیے. آپ نظر ڈالیے, اس کائنات میں, اس دنیا میں وہی جانور زندہ ہیں جو فائدہ پہنچاتے ہیں, جو دودھ دیتے ہیں, جو کھیت جوتتے ہیں, اور جن جانوروں سے کام نہیں لیا جاتا, جن سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا. دنیا کا نظام دیکھ لو کہ ان جانوروں کا کوئی وجود نہیں. ڈائناسور جس طریقے سے غائب ہوا ہے وہ جانور بھی آج ڈائناسور کی طرح غائب ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے, جن چیزوں سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے وہی چیزیں اس دنیا میں وجود پاتی ہیں. آپ اگر فائدے مند ہیں تو آپ کی قدر کی جائے گی, آپ سے سماج کو فائدہ ہے تو آپ کی قدر کی جائے گی, اور آپ سماج کے اوپر بوجھ بن گئے ہیں تو معاف کیجئے گا کہ 2 روٹی بھی آپ کو کھلانے والا کوئی نہیں ملے گا. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ لا آف نیچر ہے جو آپ کو معاف نہیں کر سکتا ہے. اس دنیا کے اندر ناکارہ لوگوں کے سروں پر تاج نہیں رکھے جاتے ہیں. سن لیجئے, ناکارہ لوگوں کے سروں پر تاج نہیں رکھے جاتے ہیں. تاج انہی کے سروں پر رکھے جاتے ہیں جو رات و دن محنت کرتا ہے. ذمہ داری اسی کو دی جاتی ہے جو رات و دن
اسی میں لگا رہتا ہے، اور جو خود اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکے، جس کے پیر کانپتے ہو، تھر تھراتے ہو، اس کو تخت و تاج نہیں دیا جاتا۔ یہ دنیا کا نظام چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، لا آف نیچر، اس دنیا میں کام کرنے کی ضرورت ہے، کام کرنے والوں کی قدر ہے۔ مارکیٹ اور بازار انہی کے ہاتھوں میں آتا ہے جو محنت کرتے ہیں، جو دن میں 11 بجے مارکیٹ میں جا کر اپنی دکان کھول کر اس دکان کی کرسی پر بیٹھ کر اونگتے ہوں اور سوتے ہوں۔ بازار ان کی مقدر نہیں بنتے، مارکیٹ ان کا مقدر نہیں بنتی۔ یہ دنیا کا نیچر ہے، لیس للانسان الا ما سعی، جس کو قرآن نے بھی دہرایا ہے۔ اگر زندہ رہنا ہے تو کچھ کرو، اگر زندگی ہے تمہارے اندر تو محنت کرو، اور محنت کرو گے تو جتنی محنت کرو گے اتنا ہم تمہیں دیں گے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھو کب بیٹھے رہے، حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو کہ کب بیٹھے رہے، حضرت عثمان غنی کو دیکھو کہ کب بیٹھے رہے، حضرت علی کو دیکھو کہ کب بیٹھے رہے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے تخت و تاج پر بھی حکومت کی ہے اور محنت و مزدوری بھی کی ہے۔ محمد رسول اللہ نے وعظ و تبلیغ بھی کی ہے اور بکریاں چرا چرا کر اپنے گھر کا اور اپنے خاندان کی پرورش بھی کی ہے۔ یہ دنیا کا نیچر اور دنیا کا اصول ہے، جو تم کرو گے وہی پاؤ گے اس دنیا کے اندر۔ یہ بہانہ ہے۔ آج احساس ہوا ہے، 4 دن سے میں یہاں ہوں، یہ ایک بہانہ ہے۔ مارکیٹ خراب چل رہا ہے، سست چل رہا ہے، بازار اچھا نہیں چل رہا ہے، کاروبار فیل چل رہے ہیں۔ محنت کرنے والے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ یہ تو آزمائش ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں آتی کیوں ہیں ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں؟ ایک بار مدینے میں بھی تو قحط پڑ گیا تھا، لوگ بھوکے مرنے لگے تھے مدینے کے اندر۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ گلے سے لد کر ملک شام سے آئے۔ سنیے، سیریا سے، ملک شام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 100 اونٹوں کے پر لدا ہوا مال اپنے پاس رکھ لیا۔ مدینے کی بزنس مین کو، مدینے کے تاجروں کو پتا چلا کہ ملک شام سے عثمان غنی کے پاس غلہ اور اناج آیا ہے، بڑا اچھا موقع ہے، مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، مدینے کے اندر تنگ دستی ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، عثمان غنی سے ہم خرید لیتے ہیں، 10 کا مال 11 میں خریدیں گے، 10 کا مال 12 میں خریدیں گے اور 10 کا مال 20 میں ہم بیچیں گے۔ یہ مدینے کی بزنس مین لوگوں نے یہ سوچا ہے۔ مجبور ہے آدمی، کیا نہیں کرے گا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 10 کی چیز 20 میں بھی لے گا۔ یہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ بھی چاہتے تو اچھا نفع کما سکتے تھے، کیونکہ 100 اونٹ گلے سے لدے ہوئے ہیں۔ مدینے کے تاجر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہمیں پتا چلا کہ آپ کے پاس اناج کے 100 اونٹ آئے ہوئے ہیں، کہاں آپ بیچیں گے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کیوں نہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم پروفٹ کیا دو گے، نفع کیا دو گے؟ کہا آئے عثمان، آپ کا 10 کا مال ہم 12 میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان کہتے نہیں نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے۔ ایک نے کہا ہم 10 کا مال 13 میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے۔ آخری بولی لگتی ہے، اے عثمان، ہم 10 کا مال آپ کا جو آپ نے شام سے 10 میں خریدا ہے، ہم اس کو 15 میں خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان بولتے ہیں نہیں نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے۔ مدینے کے تاجروں نے اس سے زیادہ بولی نہیں لگائی، اٹھ کے چلنے لگے، دروازے پر پہنچے، واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان، آپ کو ظاہر ہے جو اس سے بھی زیادہ نفع دے گا آپ وہیں پر مال دیں گے، لیکن میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مدینے کے جتنے بڑے بزنس مین لوگ ہیں وہ آپ کے گھر موجود ہیں، ہم لوگوں کے علاوہ مدینے میں اور کوئی بزنس مین نہیں ہے، اور سب سے زیادہ بولی اس آدمی نے لگائی ہے 10 کا مال 15 میں۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے۔ آخر مدینے کے سارے بڑے بڑے تاجر بزنس مین تو یہاں ہیں، پھر آپ کو اس سے زیادہ نفع کون دے رہا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بزنس مین کون ہے۔
حضرت عثمان فرماتے ہیں وہ ہے میرا اللہ جو مجھے اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے. تم 10 کا مال 15 میں لینے کے لیے تیار ہو, اور میرا رب میرا اللہ 1 کا مال 10 درہم میں 1 درہم کا 10 گنا زیادہ عوض دینے کے لیے, نیکیاں دینے کے لیے, بدلہ دینے کے لیے تیار ہے. یعنی 10 گنا. 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے کا ثواب دیتا ہے, 10 روپے خرچ کرو گے تو 100 روپے کا ثواب دیتا ہے. یہ ہمارے 100 اونٹ گلوں سے لدے ہوئے ہیں, میں ان 100 اونٹوں کا اناج مدینے کے غریبوں اور مسکینوں میں فری تقسیم کروں گا, اللہ کی راہ میں دوں گا, ان کے گھروں میں چولہا جلے گا, یتیم اور غریب بچے کھانا کھائیں گے, میں کوئی قیمت نہیں لوں گا, فی سبیل اللہ میں اس کو تقسیم کر رہا ہوں. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ ان لوگوں کے سامنے یہ چیز نہیں تھی کہ آج بزنس بہت خراب ہے, آج دکان نہیں چل رہی ہے, پروفٹ نہیں ہو رہی ہے, کاروبار خراب چل رہا ہے. یہ رونا آج ہمیں اور ہمارے سماج کو کیوں رونا پڑتا ہے؟ اس لیے رونا پڑتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. ہم نے قانون شریعت تو پڑھا ہے, لا آف نیچر کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی ہے. ہم نے ایسے موقع پر غریبوں کی ہمدردی اور غریبوں کی غمخواری ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی ہے. ہمارے پاس یہ احساس ہوتا ہے اب تو اچھا موقع ہے, اب تو لوگ مجبور ہیں, اب تو 10 کا مال 20 میں بھی خریدیں گے, یہی تو کمانے کا موقع ہے. ہم بھنڈار اور اسٹور مال کی شکل میں جمع کرتے ہیں, اور ایسے ہی موقع کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں تاکہ ہمارا 10 کا مال 20 میں بک جائے. کیا ہوا اس سال؟ آپ لیچی کا کاروبار کرتے ہیں, آپ کی لیچی کا کاروبار کا کیا حل ہوا بتائیے؟ کیا پوزیشن ہوئی؟ کیوں رونا رو رہے ہیں صاحب؟ بڑی خرابی ہوئی, پروفٹ بھی نہیں ملی, گھاٹے میں چلا گیا. اب سب کچھ سوچنے کے بعد اب لا آف نیچر کے بارے میں سوچئے. آپ نے تو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا, اگر دھوکہ دیا ہے تو دھوکہ کھانا پڑے گا. آپ نے اگر کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے تو آپ کی بھی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے گا. یہ لا آف نیچر ہے جو کبھی معاف نہیں کرتا ہے. لا آف نیچر ہے. غریب کی ہمدردی کرو گے آپ کے ساتھ بھی ہمدردی ہوگی, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے, کل آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کے بیٹے پر بھی ہاتھ رکھنے والے BCO تیار ہو جائیں گے. یہ لا آف نیچر ہے. آپ کسی کی مجبوری میں اس کا کام کریں گے تو آپ کی مجبوری میں دوسرا آپ کے کام آئے گا. یہ لا آف نیچر ہے. میرے بھائیوں, اس فطرت, اس قانون فطرت جو کبھی بدلتا نہیں ہے, یہ یاد رکھیے, یہ یاد رکھیے. پھر اسی چیز پر آئیے. کسی کی ماں بہن بیٹی اگر آپ سے محفوظ نہیں ہے تو یہ مت سوچیے گا رات میں سوتے وقت کہ آپ کی ماں بہن بیٹی محفوظ رہے گی. یہ لا آف نیچر ہے جو کبھی معاف نہیں کرتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو دیکھیے آپ. اچھا موقع تھا, 10 کا مال 20 میں بھی دیتے تو بکتا, لیکن انہوں نے 10 کا مال 10 میں بھی نہیں بیچا, بلکہ 10 کا مال بھی ختم کر دیا, غریبوں میں دے دیا, مسکینوں میں دے دیا. اور اعلان ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مسجد کو ضرورت ہے تمہارے تعاون کی, کیونکہ ابھی میں سجدے میں گیا ہوں, ہوا چلی اور مدینے کی مسجد نبوی کی چھت اڑ گئی, کھجور کے پتے کی چھت تھی وہ اڑ گئی. بارش کے قطروں نے محمد رسول اللہ کے چہرے کو مٹی سے گردآلود کر دیا. صحابہ نے سلام پھیرنے کے بعد نبی کے چہرے کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. چاند جیسا چمکنے والا چہرہ آج مٹی سے خراب ہو گیا ہے. بارش کے قطرے زمین پر اور زمین کی مٹی کے چھینٹے نبی کے چہرے پر, وہ چہرہ جس کو کبھی دیکھ کر حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک دنیا کی کسی عورت نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے. آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اتنا خوبصورت چہرہ صحابہ نے دیکھا تو اللہ کے رسول نے کہا اس مسجد کی چھت کو پکا کرنے کے لیے کوئی ہے جو تعاون کرے. میرے بھائیو, آپ نے تعاون سب سے مانگا, لیکن صرف ایک آدمی اٹھا اور کہتا ہے عثمان غنی اے اللہ کے رسول جتنا خرچہ ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خرچہ لیا اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. ایک اور موقع آیا غزوہ تبوک کے موقع پر, کچھ اونٹوں کی ضرورت پڑی. آپ نے کہا کوئی ہے جو اس غزوے میں شرکت کرنے کے لیے اونٹ صدقہ کرے, اونٹ دے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کتنے اونٹ چاہیے اللہ کے رسول؟ آپ نے کہا چاہیے تو بہت ہیں,
تم 100 دے دو. حضرت عثمان نے کہا دیا. کہا اللہ کے رسول نے عثمان کے علاوہ 100 کوئی اور دے دے. پھر عثمان اٹھے کہ اللہ کے رسول اور 100 دے رہا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں عثمان نے 200 دیے, کوئی اور ہے جو 100 دے دے. اللہ کے نبی نے جیسے کہا عثمان غنی اٹھے, کہا اللہ کے رسول 100 اور دے رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو, اب تمہاری ضرورت نہیں, کوئی اور, آپ کسی اور سے کہہ رہے ہیں. اور بار بار عثمان غنی اٹھ رہے ہیں. 7 بار آپ نے اعلان کیا اور 7 بار عثمان اٹھے. اللہ کے نبی نے بند کر دیا کہنا کہ اب جتنے بار بھی کہوں گا عثمان ہی اٹھیں گے. یہ تو مان نہیں رہے ہیں. لیکن خطبہ ختم کرنے کے بعد, مصلی چھوڑنے کے بعد, آپ نے مسجد سے جانے سے پہلے کیا اعلان کیا کہ لوگوں ابھی جبریل میرے پاس آئے اور عثمان کے لیے خوشخبری سنا کر گئے اور کہا کہ جاؤ اپنے عثمان سے کہہ دو کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی بھی نیکی نہ کرے تو کہہ دو لا ذر عثمان, لا ما ذر عثمان, ما ذر عثمان, ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. آج اللہ اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا آج کے بعد عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے, پھر بھی اللہ عثمان کو جنت دے کر رہے گا. یہ کون سا جذبہ تھا؟ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. عثمان غنی نے جیسا کیا اسی دنیا میں انہوں نے جنت کی بشارت سن لی. ہمارے پاس تو پیسہ آنا چاہیے چاہے جہاں سے آئے. یاد رکھیے گا کعبے کے رب کی قسم, مال حرام آپ کے پاس بھی نہیں رکے گا, دھوکے کا مال آپ کے پاس بھی نہیں رکے گا. دیکھ لیجئے ایڈی چھاپے مار رہی ہے, کروڑوں روپیہ نکل رہا ہے, ضبط کر لیا گیا ہے. حرام کماؤ گے ایسے ہی برباد بھی ہوگا, ایسے ہی جائے گا بھی. اور آپ نے اگر کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ حاصل ہی کر لیا تو اللہ آپ کی بیوی کے بریسٹ میں کینسر کر دے گا. جاؤ خرچ کرو. بیوی گناہ گار نہیں ہے, جرم ہم نے کیا ہے تو سزا بیوی کو کیوں, یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن لا آف نیچر ہے, بیوی صبر کرے گی اور انتقال اگر ہو گیا اور صبر کیا تو اس کو تو جنت ہے. لیکن آپ کے لیے نصیحت ہے, کیونکہ بیوی کی پرورش اور کھلانے پلانے کے ذمہ دار آپ تھے, اس لیے بیوی کو یہ بیماری دے دی تاکہ وہ پیسہ تمہارا یہاں خرچ ہو جائے. جو 10 لاکھ تم نے غلط طریقے سے کمایا وہ 15 لاکھ تمہاری بیوی کے کینسر میں خرچ ہو گیا. وہ جانا ہی ہے, وہ بچے گا نہیں, کیونکہ تم نے دوسرے کو دھوکہ دے کے کمایا ہے. وہ تمہارے پاس رہ نہیں سکتا. تمہارے بیٹے کو کینسر کی بیماری کی شکل میں وصول کر لیا جائے گا, وہ ہوگا کسی نہ کسی شکل میں وصول کیا جائے گا, کیونکہ اس پیسے کو اس دنیا میں استعمال کرنے کا حق حاصل ہے ہی نہیں تمہیں, جو تم نے غلط طریقے سے کمایا ہے. جب وہ تمہارا ہے ہی نہیں تو تم اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہو؟ جب غلط طریقے سے کمایا ہے تو غلط جگہ پر جائے گا. یہ لا آف نیچر ہے, یہ اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے. اور گناہ باقی ہے جو قانون شریعت کے مطابق آپ کو اس کی سزا مل کر رہے گی. اگر توبہ کر لی اللہ کو رحم آ گیا تو معاف کر دے گا, نہیں آیا تو اس کا حساب و کتاب لے کر جہنم میں داخل کرے گا. یہ تو اس کے اوپر ہے, وہ چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو معاف نہ کرے. یہ ہوگا. سماج پر غور کرو, ہم کیوں آج یہ باتیں کرتے ہیں؟ کیوں سوچتے ہیں صاحب کاروبار خراب چل رہا ہے, بزنس خراب چل رہا ہے, مولانا یہ گورنمنٹ بہت خراب ہے. گورنمنٹ کو دوش دیتے ہو؟ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا اعمالکم امالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہم تمہارے اوپر حکمراں لائیں گے. ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح کی؟ ہم نے کبھی دیکھا؟ ہم نے اپنی شادیوں کے حالات دیکھے؟ ہم نے کبھی پردہ دیکھا؟ شادیوں میں ایک ہی بس میں بارات لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ہی ساتھ میں جاتے ہوئے دیکھ, معاف نہیں کرے گی یہ دنیا, یاد رکھیے گا. لا آف نیچر. اللہ ہماری بہن نے بے پردگی سے کام کیا ہے, اللہ معاف کر دے. اللہ چاہے گا معاف کر دے گا, میں نے پہلے ہی کہہ دیا. قانون شریعت معاف کر سکتی ہے, لا آف نیچر معاف نہیں کرے گا. اگر آپ کسی غریب کے گھر میں 300 آدمیوں کی بارات لے کر گئے اور اس کے اوپر بوجھ بنے تو آپ کے اوپر بھی کبھی کوئی بوجھ بنے گا. لا آف نیچر کبھی انسان کو معاف نہیں کرتا ہے. سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں.
نئی تقریر، بالکل لیٹسٹ، اب تک کہیں نہیں بولے جو آج جمعے کے خطبے سے کہ وقت یاد آ گئی مجھے. اللہ کی قسم اس منبر سے پہلے ہمیں سوچا نہیں تھا کہ ہم یہ بولیں گے، ذہن میں آ گئی، لے لیا میں نے آپ کو. کبھی تصور کیا؟ ہائے ہائے کیسے تھے لوگ. اوفو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. تصور کیجئے، ہم اپنے پہناوے پر غور کریں. حضرت عثمان غنی سے اللہ کے رسول نے کہا ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، لیکن سنا ہے مکے میں لوگ گھسنے نہیں دیں گے. حدیبیہ کا موقع ہے، حدیبیہ کے مقام پر اب جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہوگا شاید ان کو بھی نہ معلوم ہو حدیبیہ کہاں ہے. ہم جب پروگرام کے لیے ہم کو بلایا تھا سعودی میں جالیات کی طرف سے، جب میں گیا تو ہمارے دوست مکے سے کوئی تقریباً 7 میل کی دوری پر، تھوڑا سا دور علاقہ ہے 7 میل، تو وہاں پر ایک حدیبیہ ہے. اس جگہ کا نام آج بھی حدیبیہ ہے. وہاں ہم کو لے گئے اور وہاں بہت سی اونٹنیوں کے مالک اپنی اونٹنیوں کا دودھ تازہ تازہ دو کر پلاتے ہیں. 10 ریال، 5 ریال، 12 ریال، جتنا بھی دودھ نکلے گا پیالے میں بھر کے لائیں. فوراً پینا پڑتا ہے کیونکہ اس کے اندر کیڑے بہت جلدی پڑ جاتے ہیں، اس لیے جیسی دوہیں گے ویسی کچا دودھ آپ کو پینا ہے. اگر آپ نے فوراً پی لیا تو بہت فائدہ مند ہے وہ، لیکن 10-15 منٹ اگر رکھنے کے بعد آپ پیئیں گے تو پینے کے لائق نہیں رہے گا. اس میں اتنے کیڑے پڑ جائیں گے جو آپ دیکھ نہیں پائیں گے. تو وہ تازہ تازہ اونٹنی کا دودھ ان کو پلانا تک لے گئے ہم کو حدیبیہ. وہ حدیبیہ کا منظر دیکھ کر میرے بھائیوں یاد آتا ہے کہ کبھی اللہ کے رسول یہاں رکے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، اور آپ کو مکے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، تو آپ نے عثمان غنی کو بھیجا جاؤ. ان کی طرف سے فرمائش آئی مکے سے ایک آدمی کو بھیجو پہلے بات چیت کر لی جائے. تو حضرت عثمان کو بھیجا، جاؤ تم بات کر کے آؤ. حضرت عثمان شام کو پہنچتے ہیں. مکے کے ذمہ داروں نے کہا عثمان تم بہت لیٹ آئے ہو، اب بات کل کریں گے آج نہیں کریں گے. حضرت عثمان اپنے چچا زاد بھائی کے گھر رک جاتے ہیں. مکے میں ان کے چچا زاد بھائی کا گھر تھا، وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن ان کے گھر رک جاتے ہیں. رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر میں ان کو روک لیا. صبح ہوئی، خبر آئی بھیجو عثمان کو. حضرت عثمان نے اپنے چچے بھائی سے کہا تم بھی چلو. تو حضرت عثمان جو لنگی پہن کر گئے تھے وہ لنگی ان کی یہاں تک تھی، گھٹنے سے نیچے اور یہ ٹخنے سے اوپر. یہی حصہ ہوتا ہے نا شریعت میں، ٹخنے سے اوپر پہننا ہے اور گھٹنے سے نیچے. تو یہاں تک ان کی لنگی تھی اور لمبا پنجابی. جب وہ چلنے لگے تو ان کے چچیرے بھائی نے کہا عثمان ایسے جاؤ گے ان مکے کے لوگوں کے سامنے، ان امیروں کے اور رئیسوں کے سامنے، قریش کا جو سردار ہے سہیل اس کے سامنے؟ ہمارے یہاں جو لباس جتنا نیچا پہنا جاتا ہے اس کو اتنی ہی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور جو کپڑا جتنا اونچا پہنتا ہے اس کو اتنی ہی گری ہوئی اور ذلت بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے. تم یہ کپڑا پہن کے جاؤ گے؟ پہننا ہی ہے تو ٹخنے سے نیچا کر لو، تھوڑا سا نیچا کر لو تاکہ ٹخنے ڈھک جائیں، تاکہ تم کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے. حضرت عثمان نے کہا ہم بات کرنے آئے ہیں، اپنی عزت دکھانے نہیں آئے ہیں. ہم جائیں گے تو ایسے ہی جائیں گے. چچیرا بھائی کافر تھا، نہیں معلوم تھا. کہا کہ نہیں ہم آپ کو دوسرا کپڑا دے دیتے ہیں، آپ وہ پہن لیجئے، تھوڑا سا اچھا بن کے جائیے، نیچے تک پہن لیجئے ٹخنے سے نیچا. ایک ہی دن کی تو بات ہے، آپ تھوڑا سا ان کی نظروں میں عزت والے بن کے جائیے. یہ اونچا کپڑا پہن کے جائیں گے تو لوگ آپ کو گھٹیا انسان سمجھیں گے. بیل بوٹم پہننے والوں، اپنے پینٹ اور اپنے پائجاموں کو اور اپنی لنگی کو ٹخنوں سے نیچے گھسیٹنے والوں اور فخر کے ساتھ زمین پہ چلنے والوں، سنو، اس دنیا میں وہی زندہ رہنے کا حق رکھتا ہے جو دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا جانتا ہے. حضرت عثمان کے جملوں نے ثابت کیا. حضرت عثمان نے کہا اے میرے چچیرے بھائی، میں اسی طریقے سے جاؤں گا اور یہی کپڑا پہن کر جاؤں گا. اترکو، میں سن لو، میں یہی کپڑا پہنوں گا. ہاذہ عزرت صاحبنا
نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہی لباس تھا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کا. ہاکذا عزت و صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کپڑا اور یہ لباس میرا نہیں ہے، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا ہے. ہمارے نبی نے ٹخنے سے اوپر پائجامہ اور لنگی پہننے کا حکم دیا ہے، ٹخنے سے نیچا پہننے والے کو مغرور، گھمنڈی اور متکبر کہا ہے. ہم مر جائیں گے لیکن ٹخنے سے نیچے اپنی قمیص اپنا پائجامہ ہم ٹخنے سے نیچے نہیں کریں گے، ہم اسی طریقے سے جائیں گے. ان کو اگر ذلیل سمجھنا ہے تو سمجھتے رہیں، ان کو اگر بری نظر سے دیکھنا ہے تو دیکھتے رہیں. میرے بھائیوں، اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق اسی کو ہے. حضرت عثمان اسی طریقے سے گئے، ان لوگوں نے بری نظروں سے دیکھا لیکن اس کے باوجود کہا دیکھتے رہو. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے نبی کا سنتی لباس پہن کر تمہارے سامنے بھی آئے اور تم کو بھی پیغام دیا. اور پھر بات چیت یہ ہوئی کہ ہمارے چند آدمی حدیبیہ جائیں گے، چند شرطیں ہوں گی، اگر محمد رسول اللہ نے چند شرطیں مان لی تو اگلے سال وہ عمرہ کرنے آ سکتے ہیں، اور اگر نہیں مانی تو ہم کبھی بھی مکے میں نہیں آنے دیں گے. پھر وہ دوسرا موقع ہے، وہ شرطیں کیا کیا تھی وہ دوسری چیزیں ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا کریں گے. ہم اپنے لباس دیکھیں، ہم اپنے بیوی کے لباس دیکھیں، ہم اپنے بچوں کے لباس دیکھیں، اور پھر لا آف نیچر دیکھیں. پھر ہم قانون دیکھیں، شریعت کا بھی قانون دیکھیں اور فطرت کا بھی قانون دیکھیں، نیچر کا بھی قانون دیکھیں. اور یاد رکھیے گا، پھر وہی جملہ میں بولوں گا، قانون شریعت میں رحم ہے، قانون فطرت میں رحم نہیں. حلال جانور کھاؤ گے جسم کو فائدہ ملے گا. شیر اور چیتا اور بھیڑیا جو حرام قرار دیا ہے اس میں حکمت ہے، کیونکہ یہ خون خار جانور ہیں. اگر اس کو حلال کر دیا جاتا تو یہ جانور کھانے کے بعد انسان بھی خون خار بن جاتا، کیونکہ غذا کا اثر پڑتا ہے انسان کی باڈی پر. ناگالینڈ کے اندر آج بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں 7 دن کے بعد آنکھ کھولتے ہیں وہ بچے، کیونکہ ناگالینڈ کی لوگ کتا کھاتے ہیں، وہاں کی عورتیں بھی کتا کھاتی ہیں، اور کتے کا بچہ 7 دن کے بعد پیدا ہونے کے 7 دن کے بعد آنکھ کھولتا ہے. یہ غذا کا اثر پڑا ہے. وہاں کے لوگوں نے کتا کھایا، وہاں کی عورتوں نے کتا کھایا، اس کے اثرات ان کے بچوں پر پڑ رہے ہیں. جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ 7 دن کے بعد آنکھ کھولتے ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہماری غذا کیا ہے. جو کھاؤ گے اس کے اثرات آپ پر اور آپ کے بچوں پر پڑیں گے، آپ کی بیوی پر پڑیں گے. حلال کھاؤ گے تو حلال اثرات پڑیں گے، حرام کھاؤ گے تو اس کے اثرات بھی پڑیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، ورنہ تصور یاد کرو کہ ہم اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہیں. اور ایک وہ دور بھی یاد کرو عمر ابن عبدالعزیز کا کہ ان کی بیوی 4 دن سے بھوکی اور پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، اور وہ اپنی بیوی کو دودھ کا ایک پیالہ بھی نہیں پینے دے رہے ہیں. کہا یہ پیالہ کہاں سے آیا؟ کہا نوکرانی خادمہ لے کر آئی ہے. کہاں سے لائی ہے؟ کہا بیت المال سے لائی ہے. بیت المال تو سارے مسلمانوں کی امانت ہے، پھر تمہارے پاس دودھ کیسے آ گیا؟ کہ میں نے ادھار لے لیا ہے. ارے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ ادھار دیا کس نے؟ کہا بیت المال کے کیشیئر نے. جب تک سارے مسلمانوں کو بلا کر ایک میٹنگ نہ کی جاتی، ان سے اجازت نہ لی جاتی، تب تک اس کو کیسے تم کو دے دیا؟ غلط کیا. میری بیوی یہ دودھ کا پیالہ مجھے دو. کہا میں 4 دن سے بھوکی ہوں، میری فکر مت کیجئے، پیٹ کا بچہ مر جائے گا. اگر میں کچھ کھاؤں گی نہیں تو بچے کو لگے گا نہیں، اور بچے کو لگے گا نہیں تو بچہ مر جائے گا. میرے پیارے شوہر، میں 4 دن سے بھوکی ہوں، اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہی ہوں، اس بچے کے لیے کچھ دے دیجئے، ایک پیالہ دودھ پی لینے دیجئے، اس کی زندگی بچ جائے گی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا جواب سنیے اور اپنی قسمت کو روئیے اور دیکھیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے بیوی کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ چھین لیا. کہا ایسا مت کیجئے، اس بچے کا خیال کر لیجئے جو میرے پیٹ میں آپ کی امانت ہے. کہا میری بیوی، اس بچے سے کہہ دو اگر حرام کا ایک پیالہ دودھ پینے سے اس کی زندگی بچ رہی ہے تو اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی کی فکر نہیں ہے، مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے. کہا مر جائے گا. بیوی، مرتا ہے تو بچہ مر جانے دو، مجھے اپنے بچے کا مر جانا گوارا ہے، لیکن حرام کا ایک پیالہ دودھ پلانا گوارا نہیں ہے. کہاں ہے؟ کس جگہ ہے؟ ان لوگوں کے سامنے قانون شریعت تھی،
شریعت اجازت بھی دے رہی ہے کہ بھوکا انسان اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھا سکتا ہے، شریعت اجازت دے رہی ہے، لیکن عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے لا آف نیچر ہے۔ اگر آج میرے بچے نے حرام کا لقمہ کھا لیا اور اس کی پرورش ہو کر وہ پیدا ہوا تو آگے چل کر مجھے جوتے نہ مارے، آگے چل کر باپ کی مخالفت نہ کرے، یہ لا آف نیچر کی طرف نظر تھی باپ کی، اس لیے اپنے بیوی کے پیٹ کے اس بچے کو بھی ایک پیالہ دودھ سے اس کی رگوں میں خون نہیں دوڑنے دیا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بہت تقریریں سنی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں تقریریں، سننے کا بہت شوق ہے ہمیں اور آپ کو، لیکن یہ دیکھیے کہ 5% بھی ہم نے اپنی زندگی میں اتارا ہے اس کو، 5 منٹ بھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس کو لائے ہیں، ہم 5% بھی ہم نے اس پر عمل کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جگہ پر لا کر اپنے آپ کو رکھیے اور سوچئے۔ ایران کا وہ بادشاہ جس کو کسرا کہا جاتا تھا، اس نے بات چیت کے لیے جب بلایا تو حضرت عمر نے 2 لوگوں کو بھیجا، ایک کا نام تھا ربیعی ابن عامر اور ایک کا نام تھا حذیفہ ابن یمان۔ ان دونوں کو بات چیت کے لیے بھیجا، یہ دونوں بادشاہ کے دربار میں گئے۔ ان لوگوں نے کہا درباری نے، ایسے نہیں جا سکتے ہو، بادشاہ شاہی لباس تمہیں پہننا پڑے گا۔ شاہی لباس پہننے سے انکار کر دیا، کہا کہ تم یہ خراب اور اتنے بوسیدہ کپڑے پہن کر جاؤ گے ہمارے بادشاہ کے پاس؟ کہا کہ تمہارے بادشاہ نے ملنے کے لیے بلایا ہے کسرا نے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، جائیں گے تو انہی کپڑوں میں جو ہم پہن کر آئے ہیں، تمہارا دیا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے۔ خبر جاتی ہے اندر، کسرا نے کہا آنے دو، آئے۔ کسرا نے کہا پہلے کچھ کھا لو، تم بھوکے ہوگے۔ انہوں نے کہا یہ سچ ہے، ہم بھوکے ہیں۔ کہا کھانا کھانا ہے؟ کہا آپ کھلائیں گے تو کھا لیں گے، لیکن بھیک نہیں مانگیں گے۔ دسترخوان لگا دیا، امیر یہاں بھی ہیں، چودھری ادھر بھی ہیں، پیسے والے آپ کے شہر میں بھی ہیں، آپ کے گاؤں میں بھی ہیں، لیکن سنیے آج یہ 2 قاصد اللہ کے نبی کے حضرت عمر فاروق کے پہنچتے ہیں، کسرا کے دربار میں ہیں، کھانا لگایا جاتا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، شروع کر دیا کھانا کھاتے ہوئے، اور کھانا کھاتے کھاتے اچانک روٹی کا لقمہ شوربے میں لگایا، گوشت میں لگایا اور منہ تک ڈالا، ایک لقمہ دھوکے سے ہاتھ کی کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر گیا۔ کھانا کھا رہے تھے، بیچ میں ایک لقمہ کھاتے وقت زمین پر گر گیا۔ اب ہم نظر ڈالیں، ہم کیا کرتے ہیں زمین پر گری ہوئی چیز کو؟ حضرت حذیفہ ابن یمان نے زمین پر گرا ہوا لقمہ اٹھایا اور جیسے ہی کھانے کے لیے چلے تو ان کے ساتھی نے کونی ماری۔ ہم مدینے میں نہیں ہیں، ہم ایران میں ہیں، کسرا کے سامنے ہیں، زمین پر پڑا ہوا لقمہ اٹھائیں گے، صاف کر کے کھائیں گے تو اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ یہ کیا سوچے گا کہ محمد کی قوم اتنی بھوکی اور ننگی ہے کہ زمین پر گرا ہوا لقمہ بھی اٹھا کر کھا جاتی ہے؟ مت کھائیے، چھوڑ دیجئے، زمین پر گرا ہوا لقمہ زمین پر ڈال دیجئے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے یہ سنا تو اپنے ساتھی سے کہا ربیعی خاموش، اس بادشاہ نے بلایا ہے، میں بات کرنے آیا ہوں۔ کہا کہ زمین پر پڑا ہوا لقمہ چھوڑ دیجئے، حالات دیکھیے، کبھی کبھی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے وہاں جو جملے کہے وہ آج بھی سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اے ربیعی اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقا۔ عربی جاننے والوں کو معلوم ہے عربی زبان میں احمق کے معنی پاگل کے، بے وقوف کے ہوتے ہیں، اور اس کا پلورل آتا ہے حمقا۔ تو کیا کہتے ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان، اے ربیعی کیا میں ان پاگلوں کے لیے، ان بے وقوفوں کے لیے محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ہمارے نبی کا فرمان ہے اگر کھانے کا کوئی لقمہ زمین پر گر جائے تو اس کو اٹھا لیا کرو، اگر اس میں مٹی لگی ہو تو اس کو صاف کر لیا کرو اور کھا جایا کرو۔
اس کو کھا لیا کرو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم اللہ نے تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے، کھانے کے کس لقمے میں برکت رکھی ہے، یہ تمہیں نہیں معلوم۔ تو کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے بادشاہ کے منہ پر کہہ رہے ہیں، کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اور وہ لقمہ اٹھا کر کھا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں تو شادیوں میں کتنا برباد ہوتا ہے، ہم اپنے گھروں میں کتنا بناتے ہیں اور کتنا پھینکتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ کسی غریب کو دے دیں۔ تصور کرو، ہم تو اپنے بچے کی گری ہوئی چاکلیٹ بھی زمین سے اٹھانا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ آپ چودھری ہیں، سرمایہ دار ہیں، پیسے والے ہیں، یاد رکھنا اگر اللہ دولت سے نوازنا جانتا ہے تو دولت چھیننے پر بھی قادر ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس نعمتوں کے انبار لگانا جانتا ہے اور اس کی اتھارٹی اور پاور اس کے پاس ہے تو آپ کی نعمتوں کو چھیننے پر بھی وہ قادر ہے۔ اتنا یاد رکھیے، یہ لا آف نیچر ہے۔ اگر آپ زمین پر گرے ہوئے لقموں کو، اناج کو پھینکیں گے تو یہ اناج بھی آپ کی برکت سے نکل جائے گا اور ایک دن آپ بھی روٹی روٹی اور دانے دانے کے محتاج ہو جائیں گے۔ اس لا آف نیچر کو کبھی مت بھولیے گا۔ میں نے آج راگ نہیں اور گانے والا انداز نہیں اپنایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں آپ کے اندر کوئی جنون، کوئی جوش پیدا کرنا چاہتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ اب ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے۔ پھر آخری بات، قانون شریعت میں رحم ہے، لا آف نیچر قانون فطرت میں رحم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں فطری تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، فطری تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہم نے جو باتیں کہی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہم کریں گے وہ ہم پائیں گے، اس لیے اللہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لیس للانسان الا ما سعی، جو کوشش کرو گے اتنا پاؤ گے، تو اللہ ہمیں اپنی زندگی میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما اور مال حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔